جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمدی صاحب کے ساتھ براہ راست سوال و جواب کی نشست میں خوش آمدید. دنیا بھر سے لوگ آمدی صاحب سے بلا تکلف بات کر سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں. آغاز کرتے ہیں. ہم سے ایک مختصر چیز یہاں پہ آئی ہوئی تھی، ایک سوال کسی نے لکھ کے بھیجا کہ وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کسی فرد کی نسبت سے جب ہم کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو اس کو آخری درجے میں تحقیق کے مراحل سے گزرنا چاہیے اور اس کا بیان سب شامل ہو، لیکن ہم اگر ریاست کے بارے میں یا اداروں کے بارے میں بالعموم جو تجزیے کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں تو تصدیق اور تحقیق کے وہ مراحل نہیں ہوتے، تو کیا اس کی اخلاقیات بھی وہی ہیں جو کسی بندے کے بارے میں دعویٰ کرنے کے حوالے سے؟ سر ہمارے عام طور پہ ہوتا بھی اس وقت مثلا امریکہ یہ چاہتا ہے یا فوج یہ کرنا چاہتی ہے یا سیاستدان یہ چاہتے ہیں، تو عام طور پہ ہم ملکوں کے پس منظر میں، رجیم کے پس منظر میں، اداروں کے پس منظر میں کوئی تجزیہ کرتے ہیں، تو اب اس تجزیے میں دعویٰ تو ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں لیکن حتمی تحقیق ممکن نہیں ہوتی، تو اس میں کیا اخلاقیات ہیں جب آپ اس طرح کے معاملات میں کوئی دعویٰ کریں؟ اس کا قاعدہ بالکل واضح ہے. معاملات کی دو نوعیتیں ہیں. ایک تدبیری معاملات ہیں. تدبیری معاملات انسان اپنی عقل کی بنیاد پر اختیار کرتا ہے، وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم بھی اپنی کوئی تدبیری رائے دے سکتے ہیں یا اس کی تدبیر کا جائزہ لے کر اس کی غلطی بیان کر سکتے ہیں. یہاں نہ کسی پر کوئی الزام لگانے کا سوال ہوتا ہے، نہ کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا. اس میں اگر کوئی مشورہ بھی دیا جاتا ہے تو خیر خواہی کے جذبے ہی سے دیا جاتا ہے. اگر مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت بڑی طاقتوں نے یہ پالیسی اختیار کی ہے، یا ہمارے ملک کی حکومت نے یہ تدبیر اختیار کی ہے، یا ہمارے رہنما فلاں معاملے میں یہ زاویہ نظر رکھتے ہیں، تو جو بات کہی جا رہی ہے وہ اگر تدبیری نوعیت کی ہے تو اس تدبیری نوعیت کی چیز کو تدبیری پہلو ہی سے تجزیے اور تحلیل کا موضوع بنایا جائے گا. یہ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کسی پر کوئی اخلاقی الزام لگایا جاتا ہے. اخلاقی الزام کے لیے فرد ہو، معاشرہ ہو، حکومت ہو، سیاستدان ہو، علماء ہوں، ایک ہی قاعدہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ محض کسی خبر کا مل جانا کافی نہیں ہے. اس میں ہدایت فرمائی ہے فتبینوا، اس کی اچھی طرح تحقیق کرو، دیکھو کہ وہ کیا بات ہے. کیونکہ کسی کے خلاف کوئی بات کرنا، اس پر کوئی الزام لگانا، اس کی کوئی اخلاقی کمزوری بتانا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ تاریخ کا معاملہ ہو، یہ اس زمانے کا کوئی معاملہ ہو، اس میں ضروری ہے کہ پوری تحقیق کی جائے اور اس درجے کی تحقیق کی جائے جس درجے کی تحقیق ہم کسی مقدمے میں کرتے ہیں. چنانچہ یہ اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اگر کوئی زندہ شخص ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو پھر اس کا بیان اس کے ساتھ شامل ہو، یہ معلوم ہو کہ یہ چیز اس کے سامنے رکھی گئی، اس سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، اس نے اس کی یہ وضاحت کی، اس سے آپ کا اطمینان نہیں ہوا، اچھی بات ہے، آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن پھر بتائیے کہ اس کا جواب اس کی طرف سے کیا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ دوسرے کی حیثیت عرفی پر حملہ آور ہو رہے ہیں. یہ کسی کی آبرو پر حملہ ہے، اور کسی کی عزت اور آبرو پر حملہ اسی طرح بدترین جرم ہے جیسے کسی کے مال پر حملہ کیا جائے یا کسی کی جان پر حملہ کیا جائے. ایک تو بالکل آگے بڑھاتے ہیں. ابو ذر خان صاحب سوال کیجیے. جی حمدی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جنت کے بارے میں میرا سوال تھا کہ کیا انسان اسی فطرت کے ساتھ جنت میں جائیں گے؟ تو اگر اسی فطرت کے ساتھ جائیں گے تو پھر تو وہاں پر بھی دنیا کے معاملات جو ہیں بد نظری یا پھر یہ بے حیائی ہوں گے. اور اگر یہ فطرت بدلا جائے گا تو پھر یہ حوروں کا سمجھ نہیں آتا کہ پھر انسان وہاں پر حوروں کا کیا کرے گا اگر جنس ہوگا ہی نہیں اس میں. پلیز. یہ سب چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہماری کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے جنت کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، تم جو خواہش کرو گے وہ پوری ہو جائے گی. یعنی وہاں خواہشات کو ہدف نہیں بنایا جائے گا، وہاں کچھ اور بڑے مقاصد ہوں گے جن کے لیے لوگ جئیں گے، خواہشات پوری کر دی جائیں گی. اسی طرح یہ بھی بتا دیا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون،
نہ کسی چیز کے چھن جانے کا اندیشہ ہوگا، نہ کوئی ماضی کا پچھتاوا۔ تو اس لیے آدمی تو یہی ہوگا، اگر آدمی تبدیل کر دینا ہے تو پھر جزا کیا اور سزا کیا، یہی آدمی ہوگا۔ اس کی صورت میں تبدیلی آ جائے گی، اس کی عمر میں تبدیلی آ جائے گی، اور اس کو جو چیزیں میسر ہیں اس ماحول میں تبدیلی آ جائے گی۔ تبدیلی یہاں ہوگی، شخصیت میں تبدیلی تو متصور ہی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ قرآن مجید نے جو تصویریں کھینچی ہیں اس میں بتایا ہے کہ لوگ اپنے ماضی سے واقف ہوں گے، اپنے رہنماؤں سے واقف ہوں گے، اپنے شعور کی اسی ساخت کے ساتھ وہاں اٹھائے جائیں گے، اور وہاں ان کا امتحان نتیجہ خیز ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دیں گے۔ گویا فطرت انسان کی جو یہاں پر ہے، یا شخصیت جو یہاں پر ہے، وہ ویسے ہی وہاں پر رہے گی، یعنی اس کے اندر تبدیلی کا جوہری لحاظ۔ شخصیت میں تو تبدیلی ہونی نہیں چاہیے، یعنی جو داعیات یہاں خرابی کا باعث بنتے ہیں ان کا تجزیہ کر کے دیکھیے، وہ محرومیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جی واضح، آگے بڑھاتے ہیں۔ عالم خان صاحب سوال کیجیے گا۔ عالم خان۔ السلام علیکم غاندھی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غاندھی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو نیشنل سیونگ کا ادارہ ہے پاکستان میں، یہ تو چونکہ کوئی بینک نہیں ہے، لیکن یہ انویسٹمنٹ کے لیے پیسے لیتا ہے اور گورنمنٹ کے ہی کاموں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کسی کو پرسنل لون نہیں دیا جاتا۔ تو کیا اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اس کا جو پروفٹ ہے وہ سود کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ ایسے تمام ادارے جن میں آپ پروجیکٹ فائنانسنگ کرتے ہیں وہ بالکل جائز ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ یہ ادارے بھی بعض موقعوں پر قرض یا لون یا منی لینڈنگ کی اصطلاحات استعمال کر لیتے ہیں۔ اس پر ہم بار بار توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ اصطلاحات ختم کر دی جائیں، اس سے شبہ پیدا ہوتا ہے۔ قرض تبرع ہے، نیکی ہے، دوسرے کی مدد ہے۔ اسلامی اخلاقیات میں اس پر کوئی منفعت نہیں لی جا سکتی۔ آپ جب سرمایہ کاری کرتے ہیں، فائنانسنگ کرتے ہیں، کسی پروجیکٹ کو فائنانس کرتے ہیں، کسی منصوبے میں روپیہ لگاتے ہیں، تو یہ کاروبار ہے۔ کاروبار میں یہ تو دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بے انصافی نہ ہو، کوئی زیادتی نہ ہو، لیکن کاروبار میں سود کا کوئی سوال نہیں ہے۔ سود کا تعلق قرض کی ٹرانزیکشن سے ہے۔ اگر قرض ہے تو پھر سود کا سوال پیدا ہوگا۔ جی واضح ہے۔ اس پہ ہم سے تھوڑا سا یہ بھی ہوا ہے اپڈیٹ کہ اب جو گورنمنٹ اشتہار دیتی ہے نیشنل سیونگ میں، اس کو انہوں نے کر ہی نیشنل انویسٹمنٹ، گزشتہ دنوں ایک بڑا اشتہار چھپا اخبار میں، اس کا نام انہوں نے رکھا کہ نیشنل انویسٹمنٹ پروگرام کے نام سے ہی۔ اگر یہ نام بھی اچھا کر دیا تو کیا کہنے ہیں، یعنی اس میں جو چیز نکالنی چاہیے وہ یہ تعبیریں ہیں، جیسے قرض ہے، جیسے لون ہے، جیسے منی لینڈنگ ہے، یہ تعبیریں ہیں جو فساد کا باعث بنتی ہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ملیشیا میں مارٹگیج کے تمام معاملات میں جب آپ کو ایک کانٹریکٹ یا معاہدہ دیا جاتا ہے تو اس کا عنوان ہوتا ہے ہائر پرچیز ایگریمنٹ۔ تو یہ الفاظ بہتر کرنے چاہیے، اس سے سارے خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ فیضان خان سوال کیجیے گا۔ فیضان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب میرا سوال یہ ہے، میں نے آپ کا رجب والا لیکچر سنا تھا، اس میں آپ نے موطا کی روایت ریجیکٹ کری تھی فیبریکیشن کہہ کے، اور بخاری کی قبول کی تھی، جس میں لاسٹ سینٹنس عمر رضی اللہ عنہ کا یہ تھا کہ ہر شادی شدہ لوگوں کو رجم کرو اگر ثبوت ملے یا پریگنینسی ہو یا ان کا کنفیشن ہو جائے۔ اس وقت میں مطمئن نہیں ہو پایا تھا اس چیز میں۔ ریسنٹلی میں نے کچھ تحقیق کری تو کچھ چیزیں پتہ چلی، جیسے موطا کی جو روایت تھی یہ سعید ابن مسیب سے ہے، جنہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو ڈائریکٹلی نہیں دیکھا، انہوں نے دوسرے لوگوں سے سنا ہے اس کے بارے میں۔ تو یہاں پہ یہ چیز سمجھ میں آ رہی کہ فیبریکیشن ہوا کہاں سے۔ دوسری چیز، بخاری والی جو روایت ہے وہ زہری سے ہے، جن کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ وہ ادراج کرتے تھے حدیث کے بیچ میں یا اینڈ میں اپنی ایکسپلینیشن یا فقہی رائے ایڈ کر دیتے تھے۔ اگر ان کے سارے ادراج کا پیٹرن دیکھا جائے تو یہاں پہ بھی اینڈ میں جو فقہی رائے ایڈ ہوئی ہے یہ ان کا ادراج لگا ہے، مجھے جتنا سمجھ میں آیا ہے۔ اس میں جو دو روایتیں اور ملی ہیں شبہ سے اور علی بن زید سے، دونوں میں یہ اینڈ والا سینٹینس ہے ہی نہیں۔ انفیکٹ وہ جو اینڈ والا سینٹینس ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ملتا۔ جی کیا آپ نے اس پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کو دیکھا تھا؟ اگر یہ ادراج ہے ان کا خود کا تو
اور جو چیز سارا بول رہے ہیں کہ زنا شادی شدہ لوگ کر رہے ہیں تو پریگننسی ہو یا کنفیشن ہو تو یہ ادراج ہوا اگر تو معاملہ ختم نہیں کیوں. بٹ اگر یہ عمر رضی اللہ عنہ کی رائے ہے, انہیں کا کال ہے, تو اوپینین بہت الگ ہو جاتی ہے. تو میرا اس میں سوال ہے یہ کہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بالکل واضح نہیں ہوا ان کا موقف. آپ سمجھ جی سکتے یہ کہہ رہے ہیں کہ رجم کے باب میں موطا کی ایک روایت ہے اور بخاری کی ایک روایت ہے. آپ نے موطا کی روایت کو قبول نہیں کیا, وہ بخاری کی روایت کو کیا ہے. تو انہوں نے اپنی تحقیق سے یہ بات سمجھی ہے کہ جو موطا کی روایت ہے وہ سعید ابن مسیب سے ہے, جنہوں نے سیدنا عمر کو دیکھا نہیں تھا. روایت کیا ہے, یعنی پوری طرح بات سمجھ میں نہیں آئی. روایت انہوں نے بیان نہیں کی. میرا خیال ہے آپ ایسا کریں بھائی, لکھ کے اگر آپ اپنا موقع بھیج دیں, جو کہ یہ علمی نوعیت کی چیز ہے آپ کی جس وہ موضوع پر. روایت کون سی ہے جس پر گفتگو کر رہے ہیں؟ اور روایت تو پہلے سامنے آنی رجم چاہیے. کی روایت کے حوالے سے بات کر نہیں, رجم کی کیا روایت کون سی ہے؟ روایت ہے, بالکل ٹھیک ہے, تفصیل. تو اس میں کوشش کیا کریں اس نشست میں کوئی متعین سوالات ہیں وہ پوچھیں, جو علمی نوعیت کی چیزیں ہیں وہ لکھ کے بھیج دیا کریں, وہ الگ سے رابطہ بھی کیا جا سکتا ہے, انشاءاللہ وہاں زیر بحث آ سکتی ہیں. ڈاکٹر پرویز بزدار صاحب سوال کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آمدی صاحب, جب جانوروں میں جو حلال حرام کی تقسیم ہے اس میں بظاہر لگتا ہے کہ جو بار برداری کے جانور ہیں وہ درمیان میں ہیں طیبات اور خبائث کے. ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے, اور پھر اس کے اوپر یہ سوال کہ جو اونٹ ہے وہ بھی اصلاً بار برداری کی لسٹ میں ہی لگتا ہے لیکن اس کو طیبات کی لسٹ میں شامل کیا گیا, تو یہ شمار اس کو ذرا اگر آپ سمجھائیں پلیز. جی بہت واضح بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حرمتیں بھی قائم کی ہیں اس میں حضور نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا کہ الحلال بین والحرام بین. بعض چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں. چنانچہ جانوروں کے بارے میں ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھیڑ بکریوں سے متعلق, اسی طرح سے گائے بھینس سے متعلق کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جتنے چرندے ہیں یا معاشی کی قسم کے جانور ہیں جن کو قرآن مجید نے بہیمۃ الانعام کہا ہے, وہ سب بالکل جائز ہیں. ان کا گوشت آپ اگر وہ صحیح طریقے سے ذبح کیے گئے ہیں تو کھا سکتے ہیں. درندوں کے بارے میں بالکل متعین ہے. اس کے بعد درمیان کی بعض صورتیں ہیں, ان میں خود حضور نے فرمایا کہ وہ مشتبہات کے ذیل میں چلی جاتی ہیں. مشتبہات کے معاملے میں انسان رائے قائم کرتا ہے. چنانچہ جس شخص کی رائے یہ ہو کہ اس میں مثال کے طور پر درندگی کا غلبہ ہے یا اس طرف زیادہ میلان ہے, جیسے سور کے معاملے میں ہے, تو اس کی حرمت کی رائے قائم کرنی چاہیے. جس میں دوسرا پہلو زیادہ غلبہ رکھتا ہے اس میں دوسری رائے آپ قائم کر سکتے ہیں. اگر کسی جگہ آپ اشتباہ کا فیصلہ نہیں کر پا رہے تو اس میں بھی حضور نے بیان فرما دیا کہ بہتر یہ ہے کہ اس میں نفی کا پہلو اختیار کر لیا جائے. اللہ نے بہت چیزیں پیدا کی ہیں, ایک آدھ نہیں کھائیں گے تو کیا ہو جائے گا. اونٹ کا معاملہ ایسا ہی ہے, یعنی اگر اس کو آپ ایک زاویے سے دیکھیے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے گائے بھینس ہے, اس سے کوئی مختلف نہیں. دوسری جانب وہ بار برداری کی خدمات بھی انجام دیتا ہے لیکن کسی بھی لحاظ سے درندہ نہیں ہے, یعنی چرندہ ہی ہے. تو اس لیے اس کے بارے میں یہی رائے قائم کرنی چاہیے. گھوڑے کے بارے میں بھی اسی لیے لوگوں نے یہی رائے قائم کی, وہ اصلاً تو سواری کا جانور ہے. گدھے کے معاملے میں بھی اختلاف کی یہی وجہ ہے. تو میرے نزدیک ان چیزوں کو حرام قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے. مجھے ایک چیز پسند ہو سکتی ہے, ناپسند ہو سکتی ہے, زیادہ سے زیادہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کچھ کراہت محسوس ہوتی ہے, یہاں تک بس بات ختم کر دینی چاہیے. جی واضح. حسیب طارق صاحب آپ سوال کیجیے گا اگر موجود نہیں. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ جو قرآن جب نازل ہوا تو کوئی 86 جو ان کی آیتیں ہیں وہ مکہ میں نازل ہوئی, پھر باقی کے جو تھی وہ مدینہ میں ہوئی. لیکن آخری 9 ہجری کو جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے 2 دفعہ, جیسے آپ نے کئی دفعہ بتایا کہ وہ ایکچوئل جو اس کا جو سیکوینس تھا وہ پڑھ کر سنایا, تو وہ سیکوینس اور پھر لوگوں نے اس کو اس سیکوینس میں یاد کیا. لیکن اب جیسے سورہ بقرہ ہے, سورہ جو آپ کا ہے نساء, اس کے اندر بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جیسے کہ شادی کا ہے, جیسے میراث کی چیزیں ہیں. یہ تو قرآن شریف جو آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ تو مکہ یہ اس کی سیکوینس ہی, مطلب کہ سورہ بقرہ کی
تو سیکوینس نمبر 2 ہے، وہ پھر اس کی 3 ہے، کیا کہتے ہیں یہ ہاں نساء کی، پھر مائدہ ہے. تو یہ اس وقت انسٹرکشن تو تھے ہی نہیں، انسٹرکشن تو بعد میں آئے 13 سال کے بعد. تو یہ تھوڑا سا کنفیوژن تھا ذرا، یہ کیوں ایسا ہے؟ اس کو کوئی حل ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی حل ہے؟ یہ سوال کیا نہیں، ہے؟ آپ کا اس میں سوال کیا ہے؟ یعنی 86 صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں، باقی مدینہ؟ کہنے کا مطلب ہے یہ جو صورتیں جو ہیں جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو یہ تو مکہ میں 13 سال تک تو یہ سورہ بقرہ تو آئی نہیں تھی نا، اور سورہ نساء بھی نہیں تھی. تو جو میراث جب وہ اس کی انہیریٹنس کا تھا تو وہ کیسے انہیریٹنس کیا کرتے تھے؟ وہ تو بعد میں. ٹھیک ہے، اب سوال واضح. یعنی قرآن مجید کی وہ صورتیں جو مدنی صورتیں ہیں اور جن کے اندر احکامات آئے ہیں، تو مکہ کے اندر مسلمان جب تک یہ احکامات نازل نہیں ہوئے تو کیا کرتے؟ مکہ میں لوگ دین ابراہیمی کی پیروی کرتے تھے. جو چیزیں ابراہیمی دین میں تھیں ان کو اختیار کیا گیا. جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اصلاح کرنی تھی اصلاح کرنا شروع کر دی. خود میراث کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ پہلے مرحلے میں لوگوں کو اتنی توجہ دلائی گئی تھی کہ ان کے ہاں جو عرف ہے جس کے مطابق میراث تقسیم ہو رہی ہے اسی کی پیروی کریں. یہ بات بھی قرآن میں بیان ہو گئی ہے. تو اس لیے جب اللہ کا حکم نازل ہوگا تو اس کی پیروی کی جائے گی. اس سے پہلے علم و عقل کے مسلمات، سوسائٹی کا عرف یا پہلے سے کوئی اگر دینی روایت چلی آ رہی ہے تو اس کی پابندی کریں گے. جی واضح. حمزہ مشتاق صاحب، محمد حمزہ مشتاق، سوال کیجیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم. جی غامدی صاحب، جس طرح آپ بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد 3 طرح کی صورتیں پیش آتی ہیں، یا اچھا خواب لوگ دیکھتے ہیں یا برا، اور جن کا معاملہ واضح نہیں ہے انہیں سلا دیا جاتا ہے. تو آپ نے سنن الصغریٰ کی ایک روایت بیان کی تھی، اس کا رقم ہے 1833. اس میں آپ نے بتایا کہ نیک بندے کی روح کو جب فرشتے اللہ کے حضور پیشی کے بعد برزخ میں لے کے آتے ہیں تو اسے انہی لوگوں میں اس کے عزیز و اقارب میں رکھتے ہیں. تو وہ ایک نوعیت کا وہ روح ہیں جو پہلے ادھر موجود ہیں، اس کے عزیز و اقارب اسے دیکھ کے بڑا خوش ہوتی ہیں، ایک شعور رکھتی ہیں، اس سے سوال و جواب کرتی ہیں. تو اس کے بعد پھر ایک روح میں سے کہتی ہے کہ یہ دنیا کے معاملات سے تھکی ہاری روح آئی ہے مصیبتوں سے، تو اسے آرام کرنے دے. تو ایک بڑا لگتا ہے کہ ایک شعوری زندگی ہے. تو یہ وہ خواب کے ساتھ اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں اگر وہ خواب دیکھ رہے ہیں تو؟ یہ خواب میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، جذبات کا اظہار ہوتا ہے، لوگ ملتے ملاتے ہیں، سب چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں. خواب سے مراد یہ ہے کہ جو کیفیت خواب میں ہم پر طاری ہوتی ہے اسی طرح کی ایک کیفیت وہاں بھی طاری ہو جائے گی. ابھی ایک باقاعدہ جسم دے کر جس طرح ہمیں قیامت میں اٹھایا جائے گا وہ صورت نہیں ہوگی. چنانچہ قرآن مجید نے خود اس کو بیان کر دیا ہے کہ جب لوگ قیامت میں اٹھیں گے تو وہ جو بدترین لوگ ہیں ان مجرموں کے بارے میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اٹھتے ہی کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، یہ ہمارے سونے کی جگہوں سے، خوابگاہوں سے ہم کو کس نے اٹھا دیا. تو اس لیے یہ قرآن سے واضح ہے کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں گے. سوتے میں جب آدمی کچھ چیزوں سے دوچار ہوتا ہے، دیکھتا ہے، وہ سچے خواب بھی ہو سکتے ہیں، واقعات اس میں دکھائے جا سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ خود ہمیں بھی آتے ہیں، پیغمبروں کے خواب بھی ہیں. تو خواب میں بھی ایسے ہی تجربات پیش آتے ہیں. جی واضح. حمیر یوسف سوال کیجیے گا. حمیر یوسف، مائک انمیوٹ کیجیے، سوال کیجیے. جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ آخرت میں ہم سے پوچھا جائے گا ہمارے حالات کے مطابق، جو ہمیں حالات میسر ہیں، لیکن ہم دیکھا جائے تو مسلمانوں کو کچھ فیور حاصل ہے غیر مسلموں کی نسبت. تو اگر ہم غیر جو جنت کا انحصارست ہے کہ خدا کی سچی معرفت، اچھا عمل اور آخرت پر یقین جسٹ یہ ہے، تو یہ ہماری نمازیں، روزے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین، کیا اس کی ویلیو نہیں ہے اگر ان کو حالات جو میسر ہے ان کا امتحان اسی بیسس پہ ہونا ہے؟ اور جو مسلمان ہیں وہ جو ان سے امتحان لیا جا رہا ہے، اس میں پھر سر عبادت کی کیا ویلیو ہے؟ یعنی عبادت اللہ تعالیٰ کیوں کروانا چاہتی ہیں سر؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ 3 سطحوں پر ہے. ایک وہ لوگ ہیں جن تک کسی پیغمبر کی ہدایت، دعوت کسی وجہ سے نہیں پہنچی، تو آپ کے خیال کے مطابق وہ سہولت میں ہیں؟ ایسا نہیں ہے.
ان کو جو ان کی فطرت میں الہام کیا گیا ہے اس کے لیے جواب دہ ہیں۔ ان کے لیے راہ مشکل بھی ہے اور آسان بھی۔ مشکل اس پہلو سے ہے کہ انہیں اپنے اسی فطری علم کی روشنی میں حق و باطل کے خیر و شر کے فیصلے کرنے ہیں، ان کے لیے وہ جواب دہ ہیں۔ لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ کہ ان پر بہت سی ذمہ داریاں عائد نہیں ہوئیں جو پیغمبروں کی دعوت کے بعد عائد ہو جاتی ہیں۔ تو نہایت انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ یہ بیان کر دیا کہ جس کو جو کچھ دیا گیا ہے، جو کچھ میسر ہے، اس کے لحاظ سے میں اس سے معاملہ کروں گا۔ ہم لوگوں کو یہ سہولت حاصل ہے کہ پیغمبروں کی دعوت پہنچ گئی، ہمیں بتا دیا گیا کہ اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے، اس کے طریقے مقرر کر دیے گئے۔ اسی طرح بہت سے دوسرے معاملات میں رہنمائی دے دی گئی۔ تو اس میں جہاں یہ سہولت پیدا ہوئی، یعنی علم کے حد تک سہولت پیدا ہوئی، وہاں عمل کے حد تک اتنی مشکل بھی پیدا ہو گئی۔ یعنی ہم ایسی چیزوں کے بھی پابند ہو گئے جن سے اب انحراف اللہ تعالیٰ کے سخت مواخذے کا باعث بن سکتا ہے۔ ابھی میرے سامنے ایک سوال آیا تھا میراث کے بارے میں، تو اگر فرض کر لیجئے کہ میراث سے متعلق کوئی ہدایات نہیں ہیں، تو انسان عدالت انصاف کے بنیادی تصورات کو سامنے رکھ کے وصیت کر دے گا۔ کوئی عرف سوسائٹی میں موجود ہے تو پابندی کر لے گا، لیکن اب جب اللہ تعالیٰ نے حصے متعین کر دیے ہیں تو اس میں اگر غلطی ہوگی تو اجتہادی غلطی ہے۔ ذرا آپ میراث کی آیتیں پڑھیے، اس کے آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے پر ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو کتنی سختی ہو گئی۔ تو اس لیے دونوں جانب ایک طرح کا معاملہ ہے۔ ہمارے پروردگار نے اطمینان دلا دیا ہے کہ میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کروں گا، اس لیے یہ عدالت کے فیصلے ہیں۔ اور جس طرح یہاں معاملہ جب عدالت میں جاتا ہے تو دونوں طرف کے وکلاء کھڑے ہو کر اپنا اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو برحقی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ انسان جہاں جب جائزہ لیتا ہے تو ظاہری چیزوں کی بنیاد پر کبھی مشکل کبھی آسان کے فتوے لگاتا ہے۔ وہ پروردگار سب گواہیاں سامنے لے آئے گا، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، انسان کی نیت ارادہ سب سامنے آ جائے گا، تو اس میں انصاف کے ساتھ فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اس عدالت پر اطمینان رکھیے۔ یعنی مجھے تو کبھی اس عدالت کے بارے میں یہ سوچنے کی زحمت گوارا کرنے کی طرف ہی کبھی توجہ نہیں ہوئی، جب میرے پروردگار نے حکم بتا دیا مجھے کہ وہاں انصاف ہوگا اور آخری درجے میں ہو جائے گا، بلکہ اس کے بعد یہ کہا کہ انصاف جب ہو جائے گا تو پھر عفو درگزر بھی ہوگا۔ واضح بات۔ محمد قاسم صاحب سوال کیجیے گا۔ قاسم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم رامدو صاحب، ایک حدیث کے سے غلط نتیجہ نکالا جاتا ہے اور 23 اعتراضات سیریز میں ڈائریکٹلی زیر بحث بھی نہیں آیا، لا وصیت لوارث۔ تو غم صاحب اس کا سیاق و سباق کیا ہے اور اس کا صحیح مفہوم، صحیح مطلب کیا ہے؟ جزاک اللہ۔ میں نے تو قرآن مجید میں جو بیان آیا ہے اس کی روشنی میں واضح کر دیا ہے کہ خود قرآن مجید اس طرف توجہ دلا رہا ہے اور بہت غیر معمولی طریقے سے توجہ دلا رہا ہے کہ جن لوگوں کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں ان کے حق میں اب وصیت کرنے کی کسی کو جسارت نہیں کرنی چاہیے، الا یہ کہ ان کی کوئی ضرورت یا خدمت اس کا تقاضا کرے۔ تو یہ بات خود جب قرآن سے واضح ہو جاتی ہے تو اس لیے معاملہ کسی حدیث پر منحصر ہی نہیں رہا، اس کو اسی ذیل میں سمجھنا چاہیے کہ جو بات ہم قرآن سے سمجھ رہے ہیں غالباً رسول اللہ نے بھی یہ فرمائی ہوگی، اور چونکہ یہ قرآن ہی سے واضح ہے تو اس لیے لوگوں میں عام تو ہو گئی لیکن کوئی سند وغیرہ نہیں ہے اس کی۔ جی واضح ہے۔ نغمہ صدیقی صاحبہ سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم گاؤں صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پہلے میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں انڈیا سے اور اعظم گڑھ ضلع سے بول رہی ہوں، اور میرا 2 سوال تھا۔ ایک یہ تھا کہ پردے کے لحاظ سے کہ امہات المومنین اور جو اس وقت کی جو مومنات تھیں ان کو جو حکم آیا تھا پردے کا کہ وہ گھروں پر ٹھہری رہیں اور جب بھی باہر نکلے تو جلباب لے لیں، تو کیا اگر ہم ان کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں تو کیا یہ احسان، جسے اسلام میں 3 درجے بتائے گئے ہیں، ایک اسلام ہے، ایک ایمان ہے اور احسان، تو اگر ہم ان کو فالو کرتے ہیں تو کیا یہ احسان کے درجے پر ہوگا یا کرنا چاہیے، یا اگر کرتے ہیں تو یہ کس طرح کا ہے؟ دوسری میں اپنی پرسنل گائیڈنس چاہتی ہوں کہ کیونکہ گاندھی صاحب کا لٹریچر میں جی ایسا بولیے۔
بیک گراؤنڈ ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ان سے لٹریچر اور انگلش لٹریچر اور اسلامک وزڈم ان دونوں کو کمبائن کر کے کیا میں کچھ ریسرچ کر سکتی ہوں آگے؟ جی ٹھیک بہن. ریسرچ تو آپ جس چیز کا ذوق رکھتی ہوں اس میں ضرور کریں. ان میں کیا مناسبتیں ہیں، مثال کے طور پر انگریزی ادب میں وہ کیا چیز ہے جو اسلامی نقطہ نظر سے آپ کے ہاں کسی تقابل کا تقاضا پیدا کرتی ہے. اگر ایسی کوئی چیز آپ متعین کریں تو پھر اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے. آپ نے جس معاملے میں سوال کیا ہے اس میں میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ بہت تفصیل سے میں نے اپنی کتاب میزان میں سورہ احزاب کی ان آیات پر تبصرہ کیا ہے، وہ آپ پڑھ سکتی ہیں. پھر اعتراضات سیریز میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، وہ کتابی صورت میں بھی شائع ہو گیا ہے. یہ جو آپ نے اپنی انڈرسٹینڈنگ یا اپنا فہم بیان کیا یہ صحیح نہیں ہے. چنانچہ یہ کیوں صحیح نہیں ہے اس کے دلائل وہاں بیان کر دیے ہیں. اگر آپ کا ان پر اطمینان ہو جائے تو قبول فرمائیے، نہ ہو تو جو آپ کی رائے ہے اس پر عمل کریں. جی بالکل ٹھیک ہے. مہد مغل صاحب سوال کیجیے گا. مہد صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرا سوال تھا، یہ مجھے سوال ملا کہ اگر کبھی کشمیریوں کو ووٹنگ کا موقع دے دیا جائے اور آزاد کشمیر والے خود مختاری کو چن لیں بجائے پاکستان سے ملنے کے، تو کیا اسلامی لحاظ سے جائز ہوگا؟ کیا مسلمانوں کو ایک قوم نہیں ہونا چاہیے؟ تو پھر یہ موقع افغانستان اور عراق اور شام کے لوگوں کو بھی دے دیں تاکہ وہ بھی ایک قوم بن جائے. اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی، اس کا تعلق مسلمانوں کے فیصلے سے ہے. وہ چاہیں تو اپنی ایک حکومت بن کے رہیں، چاہیں تو 10 رہیں. اچھی بات زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب مل کے اپنی ایک حکومت قائم کر لیں، لیکن اس کا تعلق سماجی سیاسی حالات سے ہوتا ہے. ذرا اپنی تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھیں، بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے پر، اور یہ پہلی صدی میں ہو گیا تھا، مسلمانوں کی 2 بڑی سلطنتیں صدیوں قائم رہی ہیں، ایک ہسپانیہ میں اور ایک عباسیوں کی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس سے مسلمان ایک قوم نہیں رہے. مسلمانوں کو ایک قوم بنانے کی کوئی تعلیم نہیں دی گئی. مسلمانوں کو اپنے باہمی تعلق کے لیے اخوت کی تعلیم دی گئی. انما المومنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس لیے ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کی دردمندی، نصح و خیرخواہی، یہ اسلام کا تقاضا ہے. قومیت کا تعلق رنگ سے، نسل سے بھی ہوتا ہے. اس میں بعض اوقات مذہب بھی کوئی کردار ادا کرتا ہے، وہ دنیوی چیز ہے. اور ریاست، سلطنت، اس کا تعلق حالات سے ہے. جو حالات ہیں ان میں جو اچھا فیصلہ ہو وہ ضرور کریں. یہ کشمیریوں کا بھی حق ہے، یہ باقی دنیا کے مسلمانوں کا بھی حق ہے. جی واضح. آخری سوال لے لیتے ہیں. سائم صاحب آپ کا سوال ہے تو سوال کیجیے. ہیلو. جی 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 السلام علیکم حامدی صاحب. وعلیکم السلام. جی پہلی بات ہے کہ یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں آج آپ سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال جو ہے وہ رمضان کے کانٹیکسٹ میں خواتین کے زیورات پر جو زکوٰۃ ہے اس کے متعلق ہے. تو اس میں میں نے آپ کو جو ٹاک سنی ہے اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ بیسکلی جو عورتوں کے زیورات ہوتے ہیں اس کو ہم 2 سب گروپس میں رکھ سکتے ہیں. ایک وہ جو ڈیلی یوز کے ہوتے ہیں، یوزلی چھوٹی چیزیں جو گھروں میں ہوتی ہیں اور عورتیں پہن کے رکھتی ہیں، اور پھر دوسرا گروپ وہ ہے جو کہ نسبتاً بڑے سیٹ ہوتے ہیں اور یوزلی وہ خاص موقعوں کے لیے نکالے جاتے ہیں اور پہنے جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو وہ بڑے سیٹس ہیں ان پہ تو زکوٰۃ ہے 2.5%، اور جو گھر والے ہیں وہ ایگزمپٹ ہیں. پلیز اس کو تھوڑا سا اگر آپ مجھے کوئی ریفرنس دے دیں کہ یہ بات کہاں سے آتی ہے، کیونکہ میں اگر 2 صحیح احادیث ہیں ابو داؤد میں، ایک 1563 جس میں وہ واقعہ تھا جس میں ایک خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ حضور کی خدمت پیش ہوئی اور بیٹی نے 2 موٹے موٹے کندم پہنے ہوئے تھے، تو وہ تو اپریٹلی انہوں نے پہنے ہوئے تھے. اور پھر دوسری حدیث ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے، یہ بھی ابو داؤد میں ہے اور اس کا نمبر ہے 1565، جو کہ حضرت عائشہ سے متعلق ہے کہ حضور ان کے پاس ان کے گھر تشریف لائے تو انہوں نے
चांदी के अंगूठियां पहनी हुई थी। तो उस वक्त ताजुल ने उनसे पूछा कि क्या तुम इस पे ज़कात देती हो? तो आपने फरमाया कि नहीं। तो फिर उन्होंने उसमें उनको जी वाज़ेह, बहुत तजदीश शुक्रिया। की। ठीक है जी, जी वाज़ेह। अगरचे दोनों जी जो सुन्नत में चीज़ें तय होती हैं वो पहले देखनी चाहिए। 3 चीज़ों को मुस्तस्ना किया गया है। उनमें से सबसे पहली चीज़ ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें हैं। तो इस पे ये सवाल अहले इल्म के सामने रहा है कि औरतों के इस्तेमाल के ज़ेवरात क्या ये उसी तरह नहीं है जैसे घर का फर्नीचर है, जैसे हमारा घर है, जैसे इसी तरह दूसरी ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें हैं। करोड़ों की गाड़ियाँ होती हैं, घर भी बाज़ औक़ात करोड़ों के होते हैं। तो अगर ज़ाती इस्तेमाल की बाकी चीज़ों को इस्तिस्ना है तो ज़ेवरात को क्यों नहीं होगा? तो चूँकि ज़ाती इस्तेमाल का इस्तिस्ना सुन्नत में बयान हो गया है, वो रवायतों पर मबनी नहीं है, तो उसको सामने रख कर आइम्मा ने ये राय कायम की कि ज़ाती इस्तेमाल के ज़ेवरात पर ज़कात नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर सोना रखा है और ज़्यादा सोना है पास और इसलिए रखा गया है कि चलिए ज़ेवरात की सूरत में कुछ माल महफूज रहेगा तो उस पर ज़कात देनी चाहिए। ये है असल में बात। अहनाफ इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ ये ज़ाती इस्तेमाल में सोने चांदी को नहीं लाते। तो उन्होंने देखिए क्या किया है, उन्होंने 7.5 तोले सोने को वैसे ही मुस्तस्ना करार दे दिया। तो उन्होंने दूसरा तरीका इख्तियार किया है, यानी ज़ाती इस्तेमाल तो उन्होंने मुस्तस्ना नहीं किया लेकिन निसाब बना दिया। तो ये उसूल है। इसके बाद रवायतों को देखा जाता है। रवायतों में बाज़ औक़ात पूरी बात बयान नहीं होती। अब नहीं कहा जा सकता कि वो क्या सूरत हाल थी, कितना जेवर था, कैसे देखा आपने, उनके हालात से आप कितने वाकिफ़ थे। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको सामने रख के राय कायम की जाती है। जी बहुत शुक्रिया। ये ज़ेवरात पर ज़कात दीन का हुक्म क्या है, उस उन्वान के तहत एक मज़मून लिखा हुआ है, उसमें इन दोनों रिवायतों के ऊपर तफसीली गुफ्तगू की गई है, इसकी सनदी हैसियत पर भी, और जो फ़ुक़हा इनको कबूल नहीं करते उनके क्या मयारात हैं। वक्त हमारा ख़त्म होता है। दोबारा हाज़िर ख़िदमत होंगे, अब तक बहुत शुक्रिया।